بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے، کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ چھوٹی سی دعا سوتے وقت تم پڑھ لیا کرو، یعنی جو شخص سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھ کے سو گیا، صبح اٹھا ہی نہیں ہے، یعنی کہ فوت ہو گیا، تو یہ فطرت پر فوت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا اور مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ ہو، اگر قرآن و حدیث کی معلومات ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ محترم ناظرین، کسی انسان کے قول و فعال کو دیکھ کر یا دین سے لگاؤ کو دیکھ کر اسے جنتی کہنا اچھا ہے، لیکن کسی انسان کو اس کے قول و فعال دیکھ کر یا دین سے بے رغبتی دیکھ کر اسے جہنمی کہنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں نظر آنے میں وہ انسان اچھے اعمال نہ کرتا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر کوئی نیک کام کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو سکتا ہے وہ کسی کی مالی معاونت کرتا ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت ایسی ہو جو بظاہر ہمیں ان کے اعمال اچھے نظر نہ آتے ہوں، مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مرد یا ایسی عورت کی کوئی ادا، کوئی کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو، اس لیے کسی کو دیکھ کر اچھا ہونے کا اور جنتی ہونے کا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی کہنے والے؟ لیکن پھر بھی اتباع علماء اور متعدد روایات سے ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی موت کے وقت ایسے اشارے، ایسی علامتیں یا ایسی نشانیاں نظر آئیں تو اتباع کے قول اور روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں وہ نشانیاں، وہ علامتیں شیئر کروں جس سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی، یہ نشانیاں بتانے سے پہلے یہ بتانا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں کہ مرنے والے کو پتہ کب چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ جیسے انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، ملائکہ آتے ہیں تو اسے خبر تو ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ جب روح نکال لی جاتی ہے تو اسے عین الیقین ہو جاتا ہے کہ جسم وہیں رہ گیا ہے اور روح ملائکہ لے کر چلے گئے ہیں۔ مرنے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن پہلے سمجھیں کہ موت کیا ہے۔ موت یہ ہے کہ روح جو جسم میں پیدائش سے چند دن قبل ماں کے پیٹ میں داخل ہوئی تھی، وہ روح جب جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جسم کو تو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مگر روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، آپ فرما دے کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، تمہیں علم نہیں ہے مگر تھوڑا۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ معنی نہیں ہے کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بے دین ہے۔ مرنے کے بعد روح کے سننے دیکھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو روح جسم میں تھی تو وہ جسم کے تابع تھی۔ روح کا جسم سے تعلق ہے جو استوار ہو گیا ہے۔ استوار ہونے کے بعد موت کے بعد بھی یہ تعلق اس معنی میں برقرار رہتا ہے کہ جزا و سزا اگر جسم پر ہو تو روح اسے محسوس کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، تو آئیے سن لیجئے کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی۔ اتباع کے قول اور روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے اگر مرتے وقت حلق سے ایسی آواز نکلے جیسے جانور ذبح کرتے ہوئے غر غر کی آواز نکلتی ہے۔ اگر ایسی آواز نکلتی ہے تو علامت اچھی نہیں ہے، تو ایسے مرنے والے کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ میری باتیں یاد رکھنا، میری باتیں ذرا غور سے سننا۔ موت کے وقت مرنے والے کی 3 علامتیں بڑی اچھی ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، موت کے وقت مرنے والے کی ناک کے نتنے پھول جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، موت کے وقت مرنے والے کی آنکھ میں آنسو آ جائے،
یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر زبان پر کلمہ جاری ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کی زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ طیبہ ہو، اگر اس نے 1000 سال بھی زندگی گزار کر گناہ کیا تو قیامت کے دن اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ جب وہ مریں گے تو زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ اسی طرح جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے جلوہ گر تھے اور وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس نوجوان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو صحابہ کرام نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور سے پوچھو کہ اس کی زبان پر کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو آپ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس نوجوان کو کلمے کی تلقین کی تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی ماں حیات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماں کو بلایا اور پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ نہیں، میں ناراض ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو بول، کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ ماں فوراً بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا کہ معاف کر دے اسے، مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں نے اس کو معاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو اس نوجوان نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پڑھتے ہی اس کی روح نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت یا طاقت نہیں رکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت، ایسے با اخلاق اور بنا بنا کر الفاظ بولیں گے، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل چھلنی کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جس سے ماں باپ ناراض ہیں، کلمہ تو اپنی جگہ ہے، ڈر ہے کہ وہ مسلمان کے بجائے کافر ہو کر نہ مریں۔ جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، غسل جنابت دیر سے کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، خاموش نہیں ہوتے، اذان کا جواب نہیں دیتے، بے توجیہی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر مریں گے۔ اس لیے جب بھی اذان کی آواز سنو، پہلی مرتبہ جب اذان کی آواز سنو تو خاموش ہو جاؤ، جتنی بھی اہم بات چل رہی ہو چھوڑ دو، وہیں پر پہلے اذان کا جواب دے دو۔ اذان زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم 2-3 منٹ خاموش رہ کر اذان کا جواب دے دیں گے تو ہمارا کون سا نقصان ہوتا ہے۔ اذان کی ناقدری مت کیجیے۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بعض فقہا نے تو اس کو واجب تک قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی اذان سن رہے ہوتے ہیں مگر اپنی دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اذان کا جواب تک نہیں دیتے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا چھوٹا سا عمل جس سے خاتمہ بالخیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ آپ جب سونے لگو اور لیٹتے وقت وضو کر کے سو جاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھو، دائیں کروٹ ہو کے لیٹے رہو، صرف اتنے کلمات پڑھ لو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبت ورہبت الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبیک الذی ارسلت۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔